السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 220 ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ یہ آپ سے یتیم کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے کہ ان کی اصلاح کرنا بہتر ہے، اور اگر تم ان کو اپنے ساتھ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ کون فساد اور کون اصلاح کرنا چاہتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو البتہ تمہیں مشکل میں ڈال دیتا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ آیت کا پس منظر دیکھتے ہیں۔ سیدنا ابن عباس بیان فرماتے ہیں کہ جب اللہ عز و جل نے یہ آیات اتاری وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ مگر اچھے انداز سے، اور إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا، جو لوگ ظلم سے یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، اور عنقریب وہ دہتی آگ میں جائیں گے۔ تو جن لوگوں کے ہاں کوئی یتیم تھا انہوں نے اس کے کھانے پینے کو اپنے سے جدا کر دیا، اس طرح جو کھانا اس کا بچ رہتا وہ اس کے لیے رکھ چھوڑتے، حتیٰ کہ وہ یتیم اسے کھاتا یا خراب ہو جاتا، اور یہ کیفیت ان کے لیے گراں ہوئی، اور انہوں نے اس کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، تو اللہ عز و جل نے یہ آیات نازل فرمائی یسألونک عن الیتامی قل اصلاح لہم خیر وإن تخالطوہم فإخوانکم۔ یہ لوگ آپ سے یتیم کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے ان کی خیر خواہی بہتر ہے، اگر تم ان کا مال اپنے مالوں میں ملا بھی لو تو یہ تمہارے بھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بد نیت اور نیک نیت ہر ایک کو خوب جانتا ہے، چنانچہ لوگوں نے ان کا کھانا پینا اپنے کھانے پینے کے ساتھ ملا لیا۔ یہاں دیکھنے کی ضرورت ہے یتیم کون ہے۔ لغوی معنی ہے یتیم ہونا، کوتاہی کرنا، سستی کرنا، تھکنا، دیر کرنا، علیحدہ ہونا۔ لوگ اکثر یتیم کا حق دینے میں کوتاہی کرتے ہیں، لوگ اکثر یتیم کا حق ادا کرنے میں دیر اور سستی کرتے ہیں، لوگ یتیم کی کفالت سے جلد تھک جاتے ہیں۔ اصطلاحی معنی ہے یتیم وہ ہے جس کا باپ اس کی بلوغت سے پہلے فوت ہو جائے۔ سیدنا علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلوغت کے بعد یتیمی نہیں ہے اور دن کے بعد رات تک چپ نہیں ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے۔ یتیم کے ساتھ حسن سلوک کی بہت فضیلت آئی ہے۔ یتیم کے ساتھ حسن سلوک کا حکم پچھلی امتوں کو بھی تھا۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 83 ہے وَأَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو گے، اور والدین اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں سے احسان کرو گے، اور لوگوں سے اچھی بات کہو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، پھر تم میں سے تھوڑے سے لوگوں کے ماں سوا سب اس عہد سے پھر گئے اور تم منہ موڑنے والے تھے۔ بہترین مال وہ ہے جو یتیم پر خرچ کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً یہ مال شاداب اور شیریں ہیں، اور یہ اس مسلمان کا بہترین ساتھی ہے جس نے اس میں سے مسکین، یتیم اور مسافر کو دیا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 1465 نمبر پر۔ یتیم کی عزت و توقیر کرنا دل کی سختی کو دور کرتا ہے۔
سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دل کی سختی کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا، اگر تم اپنے دل میں نرمی چاہتے ہو تو مسکینوں کو کھانا کھلایا کرو اور یتیم کے سر پر ہاتھ رکھو۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 1410 نمبر پر۔ یتیم کے ساتھ حسن سلوک نیکی شمار کیا گیا ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 177، نیکی یہی نہیں کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف پھیر دو، لیکن اصل نیکی اس کی ہے جو آدمی اللہ تعالیٰ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، کتاب پر اور نبیوں پر ایمان لائے اور مال دے اس کی محبت کے باوجود رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سوال کرنے والوں اور غلاموں کو چھڑانے میں، اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور اپنے عہد کو پورا کرنے والے ہوں جب وہ عہد کریں، اور تنگ دستی، تکلیف اور لڑائی کے وقت صبر کرنے والے ہوں۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا اور یہی متقی لوگ ہیں۔ یتیم کی عزت کرنا اصحاب الیمین کی نشاندہی ہے۔ سورہ البلد کی آیت نمبر 16 ہے، 11 سے 16 تک۔ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ۔ سو وہ دشوار گزار گھاٹی میں داخل نہیں ہوا، اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ دشوار گزار گھاٹی، کسی گردن کا چھڑانا یا بھوک والے دن کھانا کھلانا کسی رشتہ دار یتیم کو یا خاک نشین محتاج کو۔ پھر یہ کہ ان لوگوں میں سے ہو جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو رحم کرنے کی نصیحت کی، یہی لوگ دائیں بازو والے ہیں، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا وہی بائیں بازو والے ہیں۔ یتیم کی اچھی پرورش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا باعث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث بیان کرتے ہوئے سنا، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یتیم کی پرورش کرنے والا، اس کا اپنا رشتہ دار ہو یا غیر ہو، میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے۔ پھر امام مالک رحمہ اللہ نے انگشت، شہادت اور درمیان انگلی کو ملا کر اس کے ساتھ اشارہ کیا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 7469 نمبر پر۔ یتیم کے ساتھ جہاں اچھا سلوک کرنے کے فوائد اور فضیلت ہے، اسی طرح سے یتیم کے ساتھ زیادتی کے نقصانات بھی ہیں۔ یتیم کے ساتھ زیادتی کرنے پر وعید سنائی گئی۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 152، اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر جو طریقہ سب سے بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی پختگی کو پہنچ جائے، اور ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ پورا کرو۔ ہم کسی شخص کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی طاقت کے مطابق، اور جب تم بات کرو تو انصاف کرو، خواہ کوئی رشتہ دار ہو، اور اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ان احکام کا تمہیں تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ یتیم کی عزت و توقیر نہ کرنا آدمی کی بری خصلت ہے۔ سورہ فجر کی آیات ہیں 15 سے 18 تک۔ مگر انسان کو جب اس کا رب آزماتا ہے، پھر اسے عزت بخشتا ہے اور نعمت دیتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت بخشی، اور جب اسے وہ آزماتا ہے اور اس پر اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ ہرگز نہیں، بلکہ تم لوگ یتیم کی عزت نہیں کرتے اور مسکین کو کھلانے پر ایک دوسرے کو ابھارتے نہیں۔ یتیم کی عزت و توقیر نہ کرنا قیامت پر ایمان نہ ہونے کی نشانی ہے۔ سورہ الماعون کی پہلی 3 آیات ہیں، أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو جزا کو جھٹلاتا ہے؟ پھر وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھلانے کی ترغیب نہیں دلاتا۔ یتیم کے حقوق کی پامالی حرام ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے رب، میں لوگوں کو کمزور عورتوں اور یتیم کے حقوق پامال کرنے کو حرام قرار دیتا ہوں۔
یتیم کا ناحق مال کھانا جہنم میں لے جانے کا سبب ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 10 ہے، ان الذین یأکلون اموال الیتیم ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ بلا شبہ وہ لوگ جو یتیم کے مال ظلم سے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا کچھ نہیں کھاتے اور جلد ہی وہ دہکتی آگ میں داخل ہوں گے۔ اگر ہم تاریخ میں دیکھیں تو بہت سے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے بڑے بڑے کام کیے اور وہ یتیم تھے۔ اس میں سب سے پہلے نمبر پر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، سیدنا زبیر بن عوام، سیدنا ابو ہریرہ، امام مالک، امام بخاری، امام احمد بن حنبل، امام حجر عسقلانی، امام جلال الدین سیوطی، امام شافعی، امام عبد الرحمن، ابو سفیان ثوری، امام غزالی، طارق بن زیاد، ابو طیب، احمد بن حسن، امام ابن جوزی، عبدالعزیز بن باز، نواب صدیق، محمد الامین، امام اوزاعی۔ یہ وہ بڑی شخصیات ہیں جنہوں نے دین کا بہت بہترین کام بھی کیا اور وہ یتیم تھے۔ یتیم کے حقوق دیکھتے ہیں، یتیم کی کفالت اور پرورش کی جائے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے، اور آپ نے شہادت اور درمیانی انگلیوں کے اشارہ سے قرب کو بتایا۔ صحیح بخاری 6005 نمبر پر روایت ہے۔ یتیم کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 83، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ یتیم کے ساتھ شفقت کا معاملہ کیا جائے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی نے رسول اللہ سے دل کی سختی کو شکایت کی تو آپ نے فرمایا، اگر تم اپنے دل میں نرمی چاہتے ہو تو مسکینوں کو کھانا کھلایا کرو اور یتیم کے سر پر ہاتھ رکھو۔ صحیح الجامع 1410 نمبر پر۔ یتیم کے لیے خوشی کے موقع فراہم کیے جائیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے پوچھا، اللہ کے ہاں کون سا شخص اور کون سے اعمال پسندیدہ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، اللہ کے ہاں محبوب ترین وہ شخص ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچانے والا ہے، اور اللہ کے نزدیک محبوب ترین اعمال کے ہیں کہ تم کسی مسلمان کو خوشی دو، یا تم کسی مسلمان کو تکلیف دور کر دو، یا قرض ادا کر دو، یا اس کی بھوک مٹا دو، اور ساتھ ہی فرمایا، میں کسی مسلمان کے ساتھ جا کر اس کا کام کر دوں، یہ عمل اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں مسجد نبوی میں 1 مہینے کا اعتکاف کروں۔ صحیح جامع 176 نمبر پر۔ یتیم کے مال کی حفاظت کی جائے۔ سورہ نساء آیت نمبر 9، وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ اور لازم ہے کہ وہ لوگ ڈریں جو اگر اپنے پیچھے کمزور اولاد چھوڑ جاتے اور ان کے بارے میں وہ ڈرتے، چنانچہ ان پہ لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جائیں اور سیدھی بات ہی کہیں۔ بلا شبہ وہ لوگ جو یتیم کے مال ظلم سے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا کچھ نہیں کھاتے، جلد ہی وہ دہکتی آگ میں داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات عزیز غالب سے یتیموں کے ساتھ بھلائی کرنے کی ترغیب دلائی ہے۔ اگر تم یتیموں پر آج غلبہ رکھتے ہو تو تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت حکیم سے بھلائی کرنے کی ترغیب دلائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں حکمت ہے۔ ان اللہ عزیز حکیم۔ اور یقیناً یتیموں کے ساتھ بھلائی میں ان کے لیے تو فائدہ ہے، لیکن بھلائی کرنے والے کے لیے آخرت کے اجر کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھلائیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے صفت علیم کا شعور دلا کر بھلائی کی ترغیب دلائی ہے کہ اللہ تعالیٰ اصلاح کرنے والوں کو بھی جانتا ہے اور فساد کرنے والوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔